تناجي الله في صبر وترجو رحمة. اسلام نے قومی، علاقائی اور خاندانی رسوم و رواج کی اجازت دی ہے، مگر یہ اجازت خاص شرائط کے ساتھ ہے۔ اگر یہ رسوم و رواج شریعت، اخلاق اور قانون کے دائرے میں رہ کر کی جائیں تو یہ معاشرتی ایک حسن بھی بنتی ہیں اور ہماری معاشرت میں یہ آسانیاں پیدا کرتی ہیں اور معاشرتی گھٹن کو کم کرتی ہیں۔ اس سے رشتے جڑتے ہیں اور ایک تفریح کا عنصر بھی نکلتا ہے۔ مگر یہی رسوم و رواج اگر یہ ایک حد کراس کر جائیں اور شریعت کے ساتھ اور شریعت کی کسی بھی تعلیم کے ساتھ اگر ٹکراؤ میں آ جائیں، متصادم ہو جائیں، تو پھر ان کو رد کرنا، ان کا انکار کرنا، ان پر نہیں کرنا، یہ ایک جہاد بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے، یہ اخلاق بھی ہے، یہ ضرورت بھی ہے۔ یہ جتنی رسوم و رواج ہیں زیادہ سے زیادہ جو ہیں ان کا درجہ ایک مباح کا ہے، مگر ہم ان کو نفسیاتی طور پر اتنا اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ اگر ہم ان رسوم و رواج کو بعض اوقات یوں لگتا ہے ادا نہیں کریں گے تو شاید گویا کہ ہمارا دین ہی خطرے میں پڑ جائے گا، ہماری عزت ہی نہیں رہ جائے گی، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کچھ رسوم و رواج ایسی ہیں جو شادی کے حوالے سے، مثال کے طور پہ یہ یہاں تک آپ دیکھ لیں، کیا شادی کے موقع پر نیا جوڑا پہننا دلہن کے لیے ضروری ہے؟ کیا شادی کے موقع پر دلہا کے لیے مہنگا جوڑا پہننا کوئی ضروری ہے؟ کیا جو ہے وہ خاتون کے لیے، دلہن کے لیے بیوٹی پارلر میں جانا یہ ضروری ہے؟ کیا منگنی کے موقع پر یہ رنگ پہنانا یہ کیا ضروری ہے؟ کیا منگنی کے لیے یا بچی یا بچے کی پسندیدگی کے لیے پھپھی یا خالہ یا بہن کی طرف سے پسندیدگی کا سگنل لانا ضروری ہے؟ کیا ایسے مواقع پر بھاری پر کر منگنی جو ہے وہ پھر اس کے بعد باقی سارے معاملات کیا یہ ضروری ہیں؟ نہیں ضروری۔ اگر ہم ان رسوم و رواج کی ایک فہرست بنا کے دیکھیں، حقیقت بات یہ ہے کہ اس پر پوری پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے۔ صرف فہرست بنائیں کون کون سے رسوم و رواج ہیں جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ شادی پر گانے بجانے کا اہتمام، تہواروں اور تقریبات پر اسراف، اس ہمارے رسوم و رواج کا حصہ بن چکا ہے۔ اسی طرح موت کے موقع پر، فوتگی کے موقع پر، کل چہرم اور دسویں کے موقع پر دیگیں پکانا یہ کیا بن چکا ہے؟ یہ بھی ہمارا ایک عقیدہ بن چکا ہے۔ اب اگر کسی کو کہو کہ ایسا نہ کرو، ولیمے کے موقع پر 500 بندوں کو بلانا اور بارات کے اندر جو وہ 200 400 لوگوں کو لے کے آنا، اگر سمجھایا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں لوگ کیا کہیں گے یہ دیکھیں کہ میرا اللہ کیا کہے گا۔ جب ہم شعوری انسان بنتے ہیں پھر یہ انکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ان کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ جو رسوم و رواج ہیں ان کی نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس میں بے پردگی آتی ہے، اسراف ہوتا ہے، دکھاوا آتا ہے، جاہلی عصبیت ہوتی ہے، یعنی برادری سے باہر ہم رشتے نہیں کرتے، غیر مسلموں سے مشابہت اور اسی طرح جو ہے وہ ہندوؤں والی جو جتنی رسوم و رواج ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی جا رہی۔ غریبوں، ناداروں اور بیچارے لوگ جو ہیں ان کی جو ہے وہ دل آزاری ہوتی ہے، دنیا کی محبت آتی ہے اور بالخصوص اوقات وقت ضائع ہوتا ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، دن کی نمازیں جاتی ہیں، اسی طرح وقت کا ضیاع ہوتا ہے، فضول خرچی ہوتی ہے۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ان رسوم و رواج کے حوالے سے ہمیں شعوری طور پر دیکھنا چاہیے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، اسراف کیا ہے، اسراف پہ بالکل پابندی لگا دینی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ طرز زندگی ہے اس کو اپنانا ہے، اور انکار بندہ کر ہی نہیں سکتا اور ان رسوم و رواج سے نکل ہی نہیں سکتا جب تک کہ بندہ رسول پاک کی سنت کا متبع نہ ہو جائے اور اللہ کی خشیت اور خوف اپنے اوپر طاری نہ کر لے۔ اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی ذہن سازی کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں 100 افراد پر فیملی مشتمل ہو، ایک عورت جو ہے وہ اگر ٹھان لے کہ میں نے غیر شرعی رسوم و رواج کو ہماری فیملی میں نہیں آنے دینا تو نہیں آئیں گی۔ خواتین کو اس میں ان کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح جو شادیاں کیا جائے نکاح مساجد میں ہو، اور ایک میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ رمضان کریم کے اندر جو ہے وہ نکاح پڑھانے کے کلچر کو فروغ دیا جائے اور عصر کے بعد بلایا جائے اور ساتھ افطاری کی جائے اور سادگی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جائے اور رخصتی جو ہے وہ بعد میں کر لی جائے۔ الغرض میں یہ سمجھتا ہوں یہ رسمیں نبھانے والے آدمی کو رسمی انسان کہتے ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ رسمی انسان بننا چاہتے ہیں یا شعوری مسلمان اور شعوری انسان۔